ڈیفالٹ کی بات کرنا ملک دشمنی نہیں، ملک کو اس نہج پر لے کر آئے ہیں تو ایسی بات تو ہوگی۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی کھری کھری باتیں، IMF سے معاہدے تسلسل سے توڑے گئے، لوم نیوز کے پروگرام ذرا ہٹکے میں گفتگو، ڈیفالٹ رسک ختم کرنے کے لیے IMF سے معاہدہ ناگزیر، ملک میں اسٹرکچرل ریفارمز، گڈ گورننس اور نچلی سطح سے نئے لیڈرز اوپر لانے کا مشورہ۔ الیکشن کمیشن پنجاب میں انتخابات کی مجوزہ تاریخ پر مشاورت کے لیے صدر مملکت کو آج خط لکھے گا۔ 2 دنوں میں خیبر پختونخوا کے گورنر کو بھی چٹھی لکھنے کا فیصلہ۔ دونوں صوبوں میں انتخابات کے لیے اپریل کے دوسرے ہفتے کی تجویز۔ کمیشن کے اخراجات کی مد میں حکومت سے مزید 25 ارب روپے طلب کرنے کا بھی فیصلہ۔ سیاسی کشمکش اور IMF معاہدے میں تاخیر، ڈالر نے ایک اور تاریخی چھلانگ لگا دی، 18 روپے 98 پیسے بڑھ کر قدر 285 روپے 9 پیسے پر پہنچ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں 12 روپے اضافے سے ڈالر 286 روپے کا ہو گیا۔ IMF سے معاہدے میں تاخیر اور سیاسی بے یقینی ختم نہ ہونے پر ڈالر ٹرپل سینچری کر جائے گا، کرنسی ڈیلرز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ IMF کے مطالبے پر شرح سود میں مزید 3% اضافہ، پالیسی ریٹ 17% سے بڑھ کر 27 سال کی بلند ترین سطح 20% تک جا پہنچا۔ فیصلہ غیر متوقع مہنگائی اور مالیاتی عدم توازن کا نتیجہ، رواں سال مہنگائی کی اوسط شرح 27 سے 29% تک رہنے کی توقع۔ اسٹیٹ بینک نے IMF معاہدے سے بہتری کی امید بھی ظاہر کر دی۔ ماہر معیشت شبر زیدی نے شرح سود میں اضافے کا فیصلہ کتابی قرار دے دیا، صورتحال کی بہتری کے لیے معیشت کو ایمرجنسی خطوط پر چلانے کا مشورہ۔ 10 سال کے لیے قومی حکومت بنانے کی تجویز بھی دے دی۔ عابد سلہری کو مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ، چودھری اکمل نے شرح سود 25% تک لے جانے کی حمایت کر دی۔ عمران خان کا 11 ماہ میں روپے کی قدر میں 62% کمی کا دعویٰ، معاشی صورتحال انتہائی خطرناک قرار دے دی، روپے کی قدر کم ہونے سے قرضے 14 کھرب روپے بڑھ گئے، مہنگائی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی، PTI چیئرمین نے اتحادی حکمرانوں کو مجرموں کے ٹولے کا نام دے دیا۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کی افواہیں ملک دشمنی، IMF سے اگلے ہفتے معاہدہ ہو جائے گا، تمام بیرونی ادائیگیاں بروقت ہونے کے باوجود زر مبادلہ کے ذخائر 1 ارب ڈالر بڑھ گئے، معاشی اشاریہ بھی مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، جلد اچھی خبریں ملیں گی، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹویٹر پیغام۔ بڑھتی مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی، وزیر اعظم کا ریلیف پیکج بھی ریلیف فراہم کرنے میں ناکام، یوٹیلیٹی اسٹورز پر سبسڈی والے گھی کی فی کلو قیمت میں 115 روپے اضافہ، چینی کی قیمت 100 روپے کلو ہو گئی۔ کراچی میں چکی مالکان نے آٹے کی سرکاری نرخوں پر فروخت سے انکار کر دیا، 120 روپے کلو گرام گندم خرید کر آٹا 95 روپے کلو نہیں دے سکتے، فلاور ملز ایسوسی ایشن کا حکومت کو 2 ٹوک جواب، سندھ سرکار کا مقررہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والی فلاور ملز سیل کرنے کی وارننگ دے ڈالی۔ لاہور کے بازاروں میں بھی چینی کی قیمت اچانک بڑھ گئی، 50 کلو کی بوری 4200 روپے سے بڑھ کر 4800 روپے تک جا پہنچی، فی کلو 100 سے 105 روپے میں فروخت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن سے متعلق عدالتی فیصلے کا جائزہ، مقررہ وقت پر کاروباری مراکز بند نہ کرنے والوں کی بجلی دگنی مہنگی کرنے پر بھی غور۔ 80 کروڑ روپے کی کرپشن کے الزام میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے قریبی ساتھی گرفتار، سابق سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کو ملک سے فرار ہوتے بلوچستان سے پکڑا گیا، محکمہ اینٹی کرپشن کا دعویٰ، کوئٹہ سے لاہور منتقلی کے لیے 4 رکنی ٹیم کی تشکیل۔ گجرانوالہ میں ڈاکوؤں نے سفاکیت کی انتہا کر دی، دوران ڈکیتی ملزمان نے شوہر کے سامنے لی اور 13 سالہ بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ چند روز پہلے بھی متاثرہ خاندان کے گھر ڈاکہ مارا گیا، پولیس کو اطلاع دینے پر دھمکیاں ملی، خوف کے مارے پڑوسی کے گھر سوئے ہوئے تھے، ڈاکو وہاں بھی پہنچ گئے۔ FIR کا متن، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا، پولیس سے رپورٹ طلب۔ کراچی میں جوہر موڑ کے قریب بریک فیل ہونے پر بس نے 10 گاڑیوں کو رونڈ ڈالا، حادثے میں کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملک بھر میں پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا دوسرا روز، کراچی میں عملے کا تکنیکی مسائل کا شکوہ، گورنر سندھ نے آبادی کی تصدیق کے لیے نادرا کو بھی شامل کرنے کا مشورہ دے دیا، کوشش ہوگی مردم شماری پر اب کوئی اعتراض نہ ہو، سندھ کے وزیر بلدیات پرعزم، چیف سیکریٹری پنجاب نے ڈپٹی کمشنرز کو مردم شماری کے عمل کی خود نگرانی کی ہدایت کر دی۔ کرتارپور راہداری نے 75 سال سے بچھڑے ایک اور خاندان کو ملا دیا، غلام محمد اور دیا سنگھ کے خاندان کے ملاپ پر جذباتی مناظر، بر صغیر کی تقسیم کے وقت دونوں خاندان جدا ہو گئے تھے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو PSL 8 میں 5ویں شکست، سرفراز 11 لاہور قلندرز کے 148 رنز ہدف کے جواب میں 131 رنز بنا سکی، قلندرز کے بیٹر سکندر رضا 34 گیندوں پر 71 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ لاہور قلندرز نے 8 سالہ کرکٹ فین عاقف کی قذافی اسٹیڈیم میں داخلے کی خواہش پوری کر دی، ننھے عاقف نے کھلاڑیوں کے ساتھ فوٹو کھنچوائے اور اونرز ڈگ آؤٹ میں بیٹھ کر میچ بھی دیکھا۔
دبئی میں دیدہ زیب اور جدید کشتیوں کا میلہ، 1000 سے زائد کمپنیوں کی لگژری سپر یاٹ اور تفریحی بوٹس کی نمائش۔ میڈیا کونسل کے سربراہ شیخ احمد بن مکتوم نے سالانہ بوٹ شو کا افتتاح کیا۔ اور بلوچ کلچرل ڈے پر مختلف شہروں میں ثقافتی رنگ بکھر گئے۔ ٹنڈوالا، ہیار، ساہیوال اور بہاول نگر میں ریلیاں نکال کر بلوچی گیتوں پر رقص، اونٹوں کے ڈانس نے بھی سما باندھ دیا۔